وہ کسی شاعر نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، وہ کہتا ہے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، وہی جانے صداقت وہی جانے وفا ہے۔ فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق، فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں اسی کی دعاؤں پہ عاشق۔ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، پہلا خلیفہ پہلا عرب ہے۔ حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، آپ نے پچھلے جمعہ میں جو گفتگو سماعت فرمائی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست یار غار، آپ کے یار غار بھی اور ہمسائے مزار کے ہمسائے بھی، قبر کے ہمسائے بھی، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سنی تھی، اور آج ہماری اسی گفتگو سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا جو زندگی کا دورانیہ ہے اس حوالے سے چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں آئے اور ایک وقت آپ نے دنیا میں گزارا، اور پھر ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن دنیا سے تشریف لے گئے، یہ دن مسلمانوں کے لیے اتنا کربناک تھا، اتنا المناک تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں پہ نہیں تھے، مدینہ شہر میں نہیں تھے، باہر تھے۔ آپ کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے اور آ کے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو جو ڈھانپا ہوا تھا یمنی چادر کے ساتھ اس کو کھولا، اور کھول کر کہتے ہیں بی ابی انت و امی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ رب العالمین آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اما الموت التی کتبت علیک فقد متها، وہ موت جو دنیا کی زندگی کو ختم کر دینے والی ہے وہ تو آپ پہ طاری ہو چکی۔ اب اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کا ایک الہامی پیغام لے کے آئے ہیں، وہ الہامی پیغام وہ آپ کی موت سے ختم نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ اس دنیا میں جب تک سورج چمکتا ہے، دنیا موجود ہے، دنیا کی بقا ہے، وہ سلسلہ بھی اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت طاری ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس المناک منظر کو دیکھ کر، اس کربناک منظر کو دیکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی موت پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق آئے، آ کے کہنے لگے اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرط جذبات یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو قبول کرنے کے لیے دل میں وہ جذبات یا وہ احساس اس قدر موجود نہیں تھے کہ اس کو قبول کر سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ موجود، اب لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، لوگوں سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیے تم میں سے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خاطر عبادت کرتا تھا، فإن محمدًا قد مات، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے۔ اور یاد رکھیے ومن كان يعبد اللہ، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس نے اس دین کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا تھا، جس نے اس دین کو اپنے سینے میں اتارا ہے، خدائے واحد بزرگ و برتر کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے، فإن اللہ هو حی لا يموت، اس کو یہ بات جان لینی چاہیے، ان اللہ هو حی، کہ وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم دائم ہے، لا یموت، اس ذات پہ موت واقع نہیں ہوگی، لہذا اس کے دین سے وابستہ رہیے۔ اس رب کی بھیجی ہوئی شریعت جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آئی تھی، آپ تو چلے گئے لیکن وہ دین اور شریعت قائم ہے، جس دین کا بنیادی سبق یہ ہے کہ اس خدائے واحد کی عبادت کرنی چاہیے، لہذا اس کے ساتھ آپ وابستہ رہیے۔ فوری طور پر آیت تلاوت کی سورہ آل عمران کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سے قبل بھی رسول آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک آئے، دنیا میں ایک وقت گزارا، اللہ تعالیٰ لے گئے۔ افإن مات، اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ موت طاری ہو جاتی ہے، او قتل، یا آپ کو قتل یا شہید کر دیا جاتا ہے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر کر دوبارہ وہ پرانی اپنی روایات کی طرف چلے جاؤ گے؟ یاد رکھنا، من ينقلب علی عقبیہ، جو اس طرح اپنے سابقہ روایات پہ چلے گا، لن یضر اللہ شیئا، اپنی اس روش کی بدولت اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اپنی آخرت کو اور عاقبت کو تباہ کرے گا۔ آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین کو قبول کیا ہے جس کو آپ تک پہنچانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تھا۔ اور آپ یاد رکھیے میرے بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس منظر کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ وہ کیسا سما ہوگا،
وہ کیسا المناک منظر ہوگا، کیسا کربناک منظر ہوگا جس وقت یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی ہے وَاللَّهِ لَكَانَ النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بکر، ہمیں تو ذہن میں ہی نکل گیا، ذہن میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آیت شاید اس سے پہلے ہی نازل ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ آیت غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی تھی 3 ہجری میں۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد مسلمانوں میں جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے ان میں سے ہر شخص یہی آیت کو تلاوت کر رہا تھا کہ ما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ، آپ چلے جائیں، فوت ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں تو مسلمانوں کو اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اس سے ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کردار ہے جو ایک بہترین آپ نے کردار نبھایا ہے اور مسلمانوں کو اس موقع پر ایک بڑے فتنہ سے بچایا ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت، آپ کی منقبت، آپ کی فضیلت، اس خلافت کے لیے جس منصب پہ آپ خلیفۃ الرسول کہلائے، جس منصب کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت حاصل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ام المومنین بیان کرتی ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایام میں جب مرض بڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار غنودگی چھا جاتی تھی، آپ کے اوپر مرض کا شدید حملہ ہوا۔ آپ نے کہا کہ میرے لیے ٹب میں پانی رکھیے، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن پانی رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، موقع نہیں آیا، ہوش آیا، آپ فرمانے لگے صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تصور کیجئے ایسے موقع پہ جب اپنے جسم کے مطابق غنودگی چھا رہی ہے، بے ہوشی چھا رہی ہے، ذرا سا بھی ہوش آتا ہے پوچھتے ہیں صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ سب سے ترجیح والا عمل آپ کا دنیا میں یہی رہا ہے کہ لوگوں کو عبادت کی طرف لے کے آئیں، اور آخر میں بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی یہی کچھ۔ جب بتایا گیا کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 664 نمبر حدیث ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیجئے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا حق ادا کریں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی 687 نمبر حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تصلی بالناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا جان آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں نیابت کا حق ادا کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور صحیح مسلم کی 2387 نمبر حدیث ہے، ام المومنین بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا ادعی لی ابا بکر، میرے لیے ابو بکر کو بلائیں، وَأَخَاكِ، اپنے بھائی کو بلائیں، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا،
میں کچھ لکھ کر دوں، شاید میرے بعد لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جو بعد میں خلافت کے متمنی ہوں لیکن اس کے اہل نہ ہوں، میں کچھ لکھ کر دیتا ہوں۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال نیابت کا حق ادا کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک صحابی رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں رأیت کأن میزانا نزل من السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے رات کو خواب میں دیکھا، کأن میزانا گویا ایک میزان اور ترازو کو آسمان سے اتارا گیا ہے، اور فوزنت انت و ابو بکر، آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وزن کیا گیا، وہ ابو بکر اور سیدنا ابو بکر صدیق کا وزن کیا گیا، فرجحت تو ان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے، اور اس کے بعد ووزن عمر و ابو بکر، پھر عمر اور ابو بکر کا وزن کیا گیا تو اس میں فرجح ابو بکر بھاری نکلے، ووزن عمر و عثمان، اور عمر اور عثمان کا وزن کیا گیا، فرجح عمر، اور اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری نکلے، ثم رفع المیزان، پھر میزان کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے، یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا خلافت نبوت ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، اللہ رب العالمین میرے بعد خلافت کو لے کے آئیں گے، اور اسی ترتیب میں جو ابو بکر صدیق آئیں گے، عمر فاروق آئیں گے، عثمان غنی آئیں گے، اور دوسری حدیث کے مطابق پھر چوتھے نمبر پہ حضرت علی آئیں گے، اور اس کے بعد خلافت کا دورانیہ ختم ہو جائے گا، ملوکیت کا دور آئے گا۔ اور تاریخ نے اس بات کو ثابت بھی کیا کہ اسی طرح سے ہی 41 ہجری تک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ 40 ہجری 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی، 6 مہینے حضرت حسن خلیفہ بنے، اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آپ بیٹھ گئے، ان کے حق میں بیٹھ کر مسلمانوں میں صلح کروا کر آپ نے اپنی حکومت ان کے حوالے کر دی۔ 20 سال حضرت امیر معاویہ حکمران رہے، 132 ہجری تک یہ حکومت اور سلطنت بنو امیہ جو ہے وہ قائم رہی، 747 عیسوی سے لے کر پھر بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہا جو ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اس حدیث میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ابو داود کی یہ حدیث ہے 4634 نمبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی کو جو خواب آئی اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ جو میری اور میرے صحابی ابو بکر کی جب آپ نے وزن کے حوالے سے بیان کیا تو میری ترجیح ہوئی، اللہ کے نبی ہونے کے ناطے سے ابو بکر اور عمر کا وزن کیا گیا، اس میں ترجیح ہوئی اور وزن بھاری ہوا ابو بکر صدیق کا، اس کے ایمان کی، اس صداقت کا اور اس کے وزن کا، اس کی عظمت کا، اس کے مرتبت کا زیادہ ہونے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس کا وزن بھاری رکھا۔ عمر و عثمان میں سے اللہ رب العالمین نے عمر کا وزن بھاری رکھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ترتیب پھر اسی طرح ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے قائم رہی، اور اسی طرح ہی میرے بھائیوں سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں اس وقت حالات کیسے تھے؟ ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کے 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تھا، جو ان کو امیر اور خلیفہ بنانا چاہتا تھا، ایک گروہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنانا چاہتا تھا، لیکن بعد میں سب اکٹھے ہو کر سب نے بیعت کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، سعد بن عبادہ نے بھی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کی، اور وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں ایک جو بڑا ایک جھگڑے کی نمام ایک تاریخی حوالے سے ایک جھگڑا پیش کیا جاتا ہے جس کی حقیقت کسی حد تک وہ موجود بھی ہے، لیکن سب نے یگانگت کے ساتھ، محبت کے ساتھ
اور سب نے اجتماعیت کو رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وہاں پہ آپ کی قائم ہوئی، سب نے آپ کی بیعت کی، کوئی صحابی اس سے پیچھے نہیں رہا جس نے ابو بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم نہ کیا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں اس طرح بالاتفاق خلیفہ بن گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد جو اہم چیلنجز جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا وہ میرے بھائیوں 3-4 چیلنجز ایسے تھے۔ خلیفہ بنے، پہلا چیلنج یہ سامنے آیا کہ جھوٹے نبی ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں نعوذ باللہ سلسلہ نبوت میں نقب لگانے کی کوشش کی ہے، اور ختم نبوت کے وہ منکر ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی کریم کی نبوت کے بعد دعوی نبوت کیا۔ 4 لوگ، مسیلمہ کذاب تھا، طلیحہ اسدی تھا، اور پھر اس کے بعد ایک سجاح نامی خاتون تھی، اور تیسرے نمبر پر طلیحہ بن خویلد اسود عنسی تھا۔ یہ 4 لوگوں نے دعوی نبوت کیا ہے۔ اب میرے بھائیوں ایسی کیفیت میں نئی حکومت آئی ہو، اور حکومتوں کے حالات، حکومت ہی ہوتی ہے، وہ چاہے ہماری اس دور کی حکومت ہو یا اس دور کی ہو۔ ابو بکر صدیق خلافت سنبھالتے ہیں، کتنا بڑا چیلنج کہ ایسے لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں ان ختم نبوت میں نقب لگانے والوں سے نمٹوں گا اور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور آپ نے میرے بھائیوں ایسا کام کیا، آپ نے ان کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی، اور جنگ لڑی جس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے، روایات میں اس وقت کی آبادی کا تصور کریں کہ وہ کون سا کروڑوں میں آبادی تھی، مسلمان 1200 کی تعداد تک روایات موجود ہے کہ مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ اور اس جنگ میں وہ شخص جو مسیلمہ کذاب تھا وہ بھی قتل ہوا، اور اس طرح جہاں پہ وہ قتل ہوا مسلمانوں کا ایک بڑا نقصان بھی ہوا۔ اور اس جنگ کے نتیجہ میں مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بڑا اہم واقعہ جو ہے وہ بھی ایک رونما ہوا ہے کہ قرآن کریم کی باقاعدہ کتابی شکل میں تدوین کی گئی۔ اس واقعے کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک سب سے پہلا واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں سفر کے مہینہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دیا تھا، جس لشکر نے لڑائی کرنی تھی، جنگ کرنی تھی رومیوں کے خلاف۔ اور یہ وہی رومی ہیں کہ جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں مختلف سلاطین کو، مختلف بادشاہوں کو دعوتی خطوط بھیجے تھے، اور جب دعوتی خطوط بھیجے گئے تو اس بادشاہ کی طرف، رومی بادشاہ کی طرف حضرت داہیہ کلبی کو بھیجا گیا، اور انہوں نے گستاخی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وقت گزرا، آپ نے سفر کے مہینہ میں 11 ہجری میں اپنے صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دیا۔ اور یاد رکھیے، تاریخ کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انہی کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں لشکر بھیجا تھا، اور اس لشکر کی قیادت حضرت زید بن حارثہ نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اور اپنے لشکر کو جتنا بھیجا تھا تلقین کی کہ اگر زید بن حارثہ کی اس جنگ میں شہادت ہو جاتی ہے تو زید بن حارثہ کے بعد آپ نے امیر بنانا ہے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
اگر ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ نے امیر بنانا ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اگر اس جنگ میں ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے تو مسلمان جس کو چاہیں اس جنگ میں حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر منتخب کر لیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے امیر مقرر کیا، تینوں کی شہادت ہوگی۔ حضرت زید بن حارثہ کی بھی شہادت اسی جنگ میں ہوئی، حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی ان کی وفات بھی اسی جنگ میں ہوئی، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت بھی اسی جنگ میں ہوئی، حضرت خالد بن ولید کو اسی موقع پہ امیر چنا گیا۔ اور تاریخی روایات مختلف ہیں کہ کتنی تلواریں اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں کافروں کو قتل کرتے ٹوٹی۔ اور آج تو ہم نے تو تلوار شاید اصلی اس کی آپ ورژن دیکھا ہی نہیں ہے، تلوار کو اٹھائیں تو جتنے کلو کی ہوتی ہے ہم سے صحیح معنوں میں وہ اٹھے گی بھی نہیں جتنی بھاری ہوتی ہے۔ تصور کریں کہ وہ صحابہ کرام جن کو ایسے لیوش قسم کے کھانے جو ہمارے ہاں مروج ہیں وہ انہیں میسر نہیں تھے، ان کے پاس مالی حالات کیا تھے، کیسے مالی حالات تھے؟ انہی رومیوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک، جو تاریخ میں 9 ہجری کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے 30,000 کا لشکر اس جنگ میں مسلمانوں کا ترتیب دیا تھا، اور اس جنگ میں بھی یہی کیفیت تھی، کوئی مالی حالات، تنگ دستی کے حالات، اسی لیے اس جنگ کے کیے گئے لشکر کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ تنگی کے عالم میں تیار کیا گیا لشکر کہ مسلمانوں کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، موسم بڑا سخت تھا، کٹائی کا موسم تھا، اور عین موقع پہ کہہ دیا گیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک، جو روایات 1 مہینے تک انتظار کیا، لیکن تبوک میں رومی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں آئے لڑنے کے لیے۔ آپ نے سفر کے مہینہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھیجا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے کہ اسامہ بن زید کی عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ 11 ہجری میں، جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے 1 مہینہ پہلے، اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر ترتیب دیا، 18 سال عمر تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹا سا بچہ ہے، اتنے کبار صحابہ اس کے پیچھے آپ نے اس کی سپہ سالاری میں اتنے بھیج رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قد بلغنی انکم قلتم فی اسامۃ وانہ احب الناس الی۔ صحیح بخاری کی 4468 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم لوگوں نے اسامہ بن زید کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں۔ یاد رکھیے، اس وقت جتنے لوگوں میں سے بھی میں نے اسامہ بن زید کو منتخب کیا ہے، سب لوگوں سے زیادہ محبوب شخص اسامہ بن زید میرے لیے، اس لیے میں نے اس کو منتخب کیا ہے۔ سارے صحابہ کرام اجتماعی طور پر بغیر کسی آبجیکشن کے ان کی سپہ سالاری کو قبول کرتے ہوئے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دوران وفات ہوئی۔ اب آپ تصور کریں، اسامہ بن زید خود بیان کرتے ہیں کہ کیفیت یہ تھی، جامع ترمذی کی جو حدیث ہے 3817 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجنے لگے، بیماری تھی، اور بیماری کی کیفیت میں میں مقام جرف سے آیا، مدینہ میں آیا، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور بھی آئے، آپ پر سکتہ طاری تھا، آپ بولے نہیں، بار بار اپنے ہاتھ اٹھاتے اور میرے اوپر رکھتے، کبھی اوپر اٹھاتے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں شاید ایسے محسوس ہو رہا تھا اللہ کے رسول مجھے دعا دے رہے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعینہ ہی اسی طرح جس طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر بھیجا تھا، آپ نے بھی اسی طرح ہی اسامہ بن زید کی لیڈرشپ کو اسی طرح ہی برقرار رکھتے ہوئے اسامہ بن زید کی قیادت میں ہی لشکر کو بھیجا ہے۔ اور فرمانے لگے ابو بکر صدیق، تاریخ طبری کے الفاظ ہیں، والذی نفس ابی بکر بیدہ، قسم ہے اس ذات رب العالمین کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، لو ظننت ان السباع تخطفنی، اگر مجھے یہ بھی گمان ہو کہ درندے آئیں گے مجھے نوچ کر لے جائیں گے، لانفذت بعث اسامہ کما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسی طرح ہی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نافذ کروں گا جس کا حکم اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے۔ میرے اندر یہ سکت نہیں ہے، میرے اندر یہ جرأت نہیں ہے، میری ایمانی کیفیت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ جس حوالے سے فیصلہ کیا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں اس لشکر کو کیسے موڑ دوں، میں اس کی سپہ سالاری کیسے تبدیل کر دوں۔ اور آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کو اسی طرح ہی مدینہ سے باہر جا کے روانہ کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ کمال اطاعت کا جذبہ، کمال پیروکاری کا جذبہ کس میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یاب ہو کر لوٹے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ہی مدینہ شہر سے باہر نکل کر اسامہ بن زید کا استقبال کرنے کے لیے فاتح کی حیثیت سے باہر نکل کر ان کو ریسیو کر کے لائے۔ اور یہ واقعہ حضرت اسامہ بن زید کا تاریخ اسلام میں اس حوالے سے بڑا معروف ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بعینی ہی نافذ کیا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا۔ پھر لیڈرشپ میں نہ عمریں دیکھی جاتی ہیں، نہ کچھ اور دیکھا جاتا ہے، صلاحیت اور منہج دیکھا جاتا ہے۔ جس کو امیر سمجھے اس کو اس کا سپہ سالار بنا دے، سب کو اس کی اطاعت قبول کرنا پڑتی ہے۔ اور یہ واقعہ ہمارے لیے اس بات کو بھی سبق کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یاب ہو کے آئے، وہ کافر، وہ مشرک جن کے دل میں یہ گمان تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی مرکزی حیثیت ختم ہو گئی، ان کی قوت ٹوٹ گئی، ان کے پاس اب پلے کچھ نہیں رہا، انہوں نے اسامہ بن زید کی فتح کے بعد مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ پورے عرب میں دوبارہ اسی طرح ہی قائم ہو گیا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اور پھر یہ واقعہ ہمارے لیے اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ ہر حالت میں، ہر کیفیت میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر اپنے جھگڑے کچھ بھی ہمارے درمیان مابین کچھ بھی ہو جائیں، ہمارے پاس تو میرے بھائیوں ایک پیٹرن اور نمونہ موجود ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی جھگڑا ہو جائے اس کسوٹی پہ پیش کر دو، اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں انشاءاللہ حل مل کے رہتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ایک واقعہ۔ اور دوسری بات آپ کو میں نے بتائی ارتداد کے حوالے سے کہ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ، سجاہ نامی خاتون، 4 مدعیان نبوت، ان کا خاتمہ کیا۔ اور جب جنگ یمامہ ختم ہوئی، کیفیت یہ بنی کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو حفاظ کی تھی، جو قراء کی تھی، وہ اس جنگ میں شہید ہو گئی۔ اب ایک آپ اسامہ بن زید کا واقعہ آپ نے سنا، ایک واقعہ آپ نے مدعیان نبوت کو ختم کرنے کا، تفصیل بہت ہوتی ہے لیکن وہ ساری سکپ کر دی ہے وقت کے پیش نظر۔ تیسرا اہم واقعہ یہ قرآن کریم کی تدوین کے حوالے سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابو بکر صدیق کے پاس عمر فاروق گئے،
جا کے کہنے لگے اے خلیفۃ الرسول، کیفیت یہ بنی ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے اس جنگ میں شہید ہو گئی، اور ابھی تک مسلمانوں کے پاس قرآن کریم کتابی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اس جنگ میں حفاظ اور قراء کی کثیر تعداد وہ شہید ہوئی جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا۔ لہذا جنگیں تو آئے دن جاری رہنی ہے، جہاد تو جاری رہنا ہے، لہذا کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ آپ قرآن کریم کو ایک باقاعدہ کتابی شکل میں تدوین کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروکاری کرنے کے حوالے سے بڑے معروف تھے اور حق ادا کرتے تھے، کہنے لگے وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں۔ خیر وقت گزرا، عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی اور آپ کے جو کونسل، جو مشاورتی ایڈوائزری کونسل تھی، ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا اس بات پہ کہ اگر یہ سلسلہ رہا تو وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اٹھتے رہیں گے، لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن چلا جائے گا، قرآن کیسے پڑھیں گے۔ اور آج یہ اتنی پیاری شکلوں میں جو ہم قرآن دیکھتے ہیں، کبھی اس کے رنگ برنگ آرٹ پیپر پہ اس کی پرنٹنگ دیکھتے ہیں، اور میرے بھائیوں اس کے پیچھے جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے صحابیوں کا خون ہے، تب اس کے بعد یہ قرآن کریم اس کتابی شکل میں وجود میں آیا ہے۔ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا ہے کہ قرآن کریم کیسے تدوین ہوا۔ آج اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہماری نوجوان نسل کدھر تیار ہوتی ہے؟ ابھی لوگوں کو علم نہیں ہے۔ لوگوں کو تو اتنا علم ہے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں اترا ہے اور کتاب بن گئی، اس کے پیچھے ان شہداء کا خون ہے جو جنگ یمامہ میں جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ مدعیان نبوت کو مٹانے کی صورت میں پیش کیا تھا، اس کے پیچھے ان کی قربانیاں ہیں جس بنا پہ یہ قرآن آج کتابی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاتب وحی بھی تھے۔ آپ نے پہلا جو سنا ہے نا، زید بن حارثہ تھے، وہ اسامہ بن زید کے والد۔ اب کے جو صحابی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاتب وحی رہے۔ ان کو تورات پہ بھی عبور تھا، عبرانی زبان پہ عبور تھا۔ عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ کی ڈیوٹی لگائی، عمر فاروق کی ڈیوٹی لگائی، عبداللہ بن عباس کی ڈیوٹی لگائی، اور دیگر صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ سارے لوگ مدینہ میں اعلان کروائیں جس کے پاس قرآن کریم لکھا ہوا چند الفاظ یا سطور یا آیات موجود ہیں وہ مدینہ میں لے کے آئے، مسجد نبوی میں لے کے آئے۔ سب کو ساری چیزوں کو جمع کیا، لوگوں سے سنا گیا، اور وہ سکرپچر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو لکھوایا تھا ان کاتبین وحی سے، اس کے ساتھ مطابقت کر کے کتنی محنت شاقہ کے بعد قرآن کریم کو پہلی مرتبہ کتابی شکل میں لے کے آئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کارنامہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں، اپنے ان اکابرین، ان صحابہ کرام کو پڑھا کرو، ان صحابہ کرام کی قربانیوں کو اور ان کے دیے گئے کارناموں کو پڑھا کرو، تاکہ پتہ لگے کہ آج جامع القرآن کہلانے کا اصل حقدار وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ختم نبوت پہ نقب لگانے والوں میں سب سے پہلا جس نے ناطقہ بند کیا ہے مجاہد ختم نبوت، وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگلا واقعہ میرے بھائیوں سنیے، آخری بات آج کے جمعہ کی، تیسرا اہم واقعہ، یہ چوتھا اہم واقعہ وہ تھا منکرین زکوٰۃ کا۔ قبائل میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے
جنہوں نے کہا زکوٰۃ تو ہم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، ہم اس کے بعد تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لہذا اب زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خود اللہ کی قسم، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں اللہ کی قسم اس شخص سے لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، جو یہ تو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی ہے لیکن اس بات سے انکاری ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ یاد رکھے، اگر وہ شخص ایک رسی بھی اللہ کے رستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا، اب وہ اس بات سے انکاری ہے، میں اللہ کی قسم اس سے لڑائی کر کے جہاد کر کے اس سے وہ زکوٰۃ بھی نکلواؤں گا، میں زکوٰۃ غصب نہیں کرنے دوں گا۔ جب حکمران کے یہ جذبات ہوں تو رعایا پھر ان اسلامی امور کو اور ان اسلامی اصولوں کو پھر کبھی بھی مسخ نہیں ہونے دیتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی وصولی کا علم بلند کیا، تمام کے تمام لوگ، جتنے قبائل تھے، جنہوں نے بھی شک کی بنا پر یا ایمان کی کمزوری کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصمم ارادے کو دیکھ کر، آپ کے ڈٹرمینیشن کو دیکھ کر، انہوں نے سب کے سب نے ابو بکر صدیق کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ میرے بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں، اور یاد رکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ تو آپ نے سن ہی لیے ہیں، وہ کسی شاعر نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، وہی جانے صداقت وہی جانے وفا ہے۔ فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق، فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں اسی کی دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، پہلا خلیفہ پہلا عرب ہے۔ حضرات، اس ابو بکر صدیق کی سیرت کو پڑھیے، اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں کہ آج جتنی قرآن کریم کے حوالے سے اور شاعر اسلام کے حوالے سے جو قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہیں، شاید ہی کوئی شخص ان تک پہنچ سکتا ہو۔ اسی لیے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ دنیا میں نے ہر شخص کا بدلہ چکانے کی کوشش کی ہے سوائے ابو بکر کے، اس کی اداؤں کا بدلہ اللہ رب العالمین ہی دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے، اور بالخصوص صدیق اکبر جیسی وفا والا ایمان اور وفا جیسی گفتار اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔